برکاتہ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. عزیز طلبہ، اس سے پہلے درس میں ہم نے خبر کے بارے میں پڑھا اور اس کو مکمل کیا. آج کے درس میں ہمیں انشاء کے بارے میں پڑھنا ہے. مصنف نے لکھا ہے الکلام علی الانشاء، انشاء پر کلام یعنی انشاء کے بارے میں کلام. الانشاء اما طلبی او غیر طلبی، انشاء یا تو طلبی ہوگا یا غیر طلبی. انشاء یا تو طلبی ہوتا ہے یا غیر طلبی. فالطلبی ما یستدعی مطلوبا، انشاء طلبی وہ ہوتا ہے جو کسی مطلوب کو طلب کرے، مطلوب کو دعوت دے، یعنی مطلوب کو حاصل کرنا چاہتا ہے. غیر حاصل وقت الطلب، اور ایسا مطلوب جو طلب کے وقت میں حاصل نہ ہو. طلبی وہ انشاء ہوتا ہے جو کسی مطلوب کو طلب کرے، کسی مطلوب چیز کو مانگے یا اس کے بارے میں کہے. غیر حاصل وقت طلب، طلب کے وقت میں وہ حاصل نہ ہو، یعنی جب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کرو وہ کرو ایسا کرو تو اس وقت وہ نہیں ہو سکتا ہے، کہنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے. یہ تو ہے انشاء طلبی. اور انشاء غیر طلبی کیا ہوتا ہے؟ وغیر الطلبی، اور انشاء غیر طلبی ہوتا ہے ما لیس کذالک، جو ایسا نہ ہو، یعنی وہ طلب کے وقت میں حاصل ہو جاتا ہو، طلب کے وقت میں حاصل ہو جاتا ہو. والاول یکون بخمسۃ اشیاء، انشاء طلبی جو پہلا ہے وہ 5 چیزوں سے ہو سکتا ہے. یعنی انشاء طلبی 5 چیزیں، اس میں 5 چیزیں استعمال ہوتی ہیں. انشاء طلبی بنتا ہے 5 چیزوں سے، 5 چیزیں اس کے بننے میں استعمال ہوتی ہیں. ایسا یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ اس کے اندر یہ 5 چیزیں ایک ساتھ ہونا ضروری نہیں، الگ الگ. نمبر 1 ہے الامر، یعنی امر، والنہی، اور نہی یعنی فعل امر اور فعل نہی، والاستفہام، اور استفہام کے ذریعے سے طلب انشاء طلبی بنتا ہے. والتمنی، اور حرف تمنی کے ذریعے سے انشاء طلبی بنتا ہے. والنداء، اور حرف ندا کے ساتھ انشاء طلبی بنتا ہے. اما الامر، رہا فعل امر، اب اس کے بارے میں تفصیل ہے، فعل امر کے بارے میں تفصیل ہے تھوڑی بہت. فهو طلب الفعل على وجه الاستعلاء، فعل کو طلب کرنا استعلاء کے طریقے پر، استعلاء کے طور پر، یعنی اعلیٰ ادنا سے کوئی کام طلب کرے، اعلیٰ ادنا سے کوئی کام طلب کرے، بڑا چھوٹے سے کوئی کام طلب کرے، اس کو امر کہتے ہیں، اس کو امر کہتے ہیں. فعل کو طلب کرنا، کام کو طلب کرنا استعلاء کے طریقے پر، استعلاء کے طور پر، اعلیٰ ادنا سے فعل طلب کرے. وَلَهُ 4 صِيَغٍ، اور اس کے 4 صیغے ہیں. نمبر 1 فعل الامر، فعل امر بذات خود، فعل امر جو معروف ہے، جو ہر ایک جانتا ہے. جیسے خذ الکتاب بقوہ، کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے پکڑو، قوت کے ساتھ پکڑو. تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یحییٰ علیہ السلام کے لیے. تو اللہ رب العالمین اعلیٰ ہے، اپنے بندے یحییٰ جو نبی اور رسول ہیں ان سے کہا کہ کتاب کو قوت سے پکڑو. اور اسی طرح سے اس کا جو دوسرا صیغہ ہے فعل امر کا وہ ہے والمضارع المقرون باللام، وہ فعل مضارع جو لام کے ساتھ ہو، یعنی جس کے ساتھ لام ملا ہوا ہو، تو اس کو ہم لام امر کہتے ہیں. لام امر کے ساتھ جو فعل مضارع ہوتا ہے وہ بھی فعل امر کے زمرے میں آتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے. تو لِيُنْفِقْ یہ فعل امر ہے، یہاں بھی جو فعل طلب کیا گیا علی وجہ الاستعلاء طلب کیا گیا. نمبر 3 واسم فعل الامر، اس میں فعل امر اس کا ایک اور صیغہ ہے، جیسے حی علی الفلاح، حی اس میں فعل امر ہے، تو اس میں کہا گیا ہے آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. تو حی اس میں فعل امر ہے اور یہ بھی علی وجہ الاستعلاء ہے.
والمصدر النائب عن فعل الامر، اور وہ مصدر جو فعل امر کی طرف سے نائب ہوتا ہے، نحو جیسے سعین فی الخیر، خیر میں کوشش کرو. سعین یہ تو اصل میں مصدر ہے لیکن یہ نائب ہے فعل امر کا. سعین فی الخیر، خیر میں کوشش کرو. تو آج ہم یہیں پر رکیں گے، آنے والے دروس میں اس کو ہم مکمل کریں گے انشاءاللہ تعالی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.